اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودی زندہ چھوڑ دیے تھے ان کے بارے میں کہا اپنی تقریر کے دوران کہ میں نے چند لوگوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ جب یہ دوبارہ زمین میں فساد مچائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان کو اتنا قتل کیوں کیا. اور لوگ تو اس کو ہٹلر کو ظالم کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے. کسی انسان کو اس طرح سے قتل کرنا، دیگوں میں ڈالنا اور زندہ جلانا، اس کی شریعت بہرحال اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. اور اہل اسلام ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں. ترک خلافت نے یہودیوں پہ جب دنیا میں ظلم ہوتے تھے تو ترک خلفاء یہودیوں کو پناہ دیا کرتے تھے. میں جب ترکی گیا ہوں تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہیں جہاں بہت سارے یہودیوں کو ہجرت کروائی مسلمان بادشاہوں نے جن پر ظلم ہوا کرتے تھے. لیکن کیا ہے کہ جو ان پر احسان کرتا یہ انہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے. جس ملک میں جاتے اسی ریاست کے خلاف یہ نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا. لیکن آج بھی یہ آیات بنی اسرائیل سے اور اہل یہود سے خطاب کر رہی ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اگر تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے تو قومیں تم پر مسلط ہوتی رہیں گی. آج ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو اسرائیل بہت مضبوط ہو گیا اور فساد ہی کے ذریعے مضبوط ہوا ہے، وہ کیسے اس نے اپنی جڑیں پوری دنیا میں پھیلا لی ہیں. تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلاتے رہیں گے. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. تو دیکھیں یہ جو فساد یہودی دنیا میں پھیلا رہے ہیں، گریٹ اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں، عین ممکن ہے یہ جو ان کو عزت ملی ہو یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہو. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عین ممکن ہے فیوچر میں بہت بڑی ذلت کا انتظام ہو رہا ہو. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں یہ مضمون بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی. تو ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اہل اسلام اور یہود کی. تو عین ممکن ہے یہ حالات اسی کی طرف جا رہے ہوں. باقی جو جتنا ہمیں احادیث میں بتا دیا گیا ہم اجمالی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی ڈیٹیل جو ڈیٹیل ہمیں بتائی وہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، جو نہیں بتائی گئی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہود اور اسلام کی بڑی لڑائی ہوگی دنیا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے خلاف لڑائی کریں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نازل کب ہوں گے، حضرت مہدی کب آئیں گے، دجال جو یہودیوں کا ایک نجات دہندہ سمجھا جائے گا وہ کب ظاہر ہوگا، یہ تمام چیزیں احادیث میں مبہم رکھی گئی ہیں. تو ہم ان تمام علامات پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے. باقی کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو حصیر یعنی قید خانہ بنایا ہے. دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے. تو دیکھیں اس قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ کسی قوم سے ذاتی بغض ہے نہ محبت. اگر یہود نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے دوسری قوموں کو مسلط کر کے ان کو مارا تو مسلمان بھی کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہے. ان آیتوں سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم من حیث القوم خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے. آج ہماری عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ترقی کر لیں گے. خوب سمجھ لیں مسلمان کی ترقی کے اصول کچھ اور ہیں، غیر مسلم کے ترقی کے اصول کچھ اور ہیں. مسلمان قومیں اگر اسلام کو چھوڑیں گی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گی. اگر وہ ترقی ہوگی بھی تو وہ ایک تنزل کا اور ذلت کا بہت بڑا پیش خیمہ ہوگی وہ. تو ان آیتوں سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ یہ تمام مضامین بیان کر کے بتاتے ہیں ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے. یہ بتا رہے قوم کے عروج و زوال کے واقعات اور صحیح طرف تمہیں گائیڈ کر رہا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبریاں سناتا ہے ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں. جیسے اللہ نے یہودیوں کو بتایا تھا اچھا عمل کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں نوازے گا، تو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے. ان لہم اجرا کبیرا، وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں جو بہت اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، میں کیونکہ وقت بھی ہمارا اتنا نہیں ہے کہ ہم اگلے رکوع کو کمپلیٹ کر سکیں تو میں اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس رکوع میں تذکرہ کیا ہے. پھر اللہ نے بتایا ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں، ہم سب نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں کی اولاد ہیں
کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا. تو ہمارے باپ دادے وہ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور اللہ نے ان کو بچا کے ہمیں بھی حیات اور زندگی دی. اور نوح علیہ السلام بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا